اگر آپ کا شوہر آپ کو مار رہا ہے، آپ کو عزت نہیں دے رہا، آپ کو وقت نہیں دے رہا، آپ کے بچوں کی کیئر نہیں کر رہا، آپ کی کیئر نہیں کر رہا، اور جو آپ سوچتی ہیں کہ مجھے ایسا لائف پارٹنر جو ہے وہ میرا ہونا چاہیے، وہ ویسا نہیں ہے، تو اس بات کو یا ان سارے جو ہے وہ پرابلمس کو آپ جوڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس لیے جو ہے میں چیٹنگ کا رستہ اختیار کروں، اگر وہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ غلط کروں۔ آپ اس میں اور بھی بہت سی آپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن چیٹنگ کہیں بھی کسی بھی مقام پہ الاؤ نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک انسان آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے نا، تو آپ کے پاس پورا رائٹ ہے کہ یا تو آپ اس جگہ پہ صبر کریں، آپ اپنے بچوں کے لیے اس جگہ پہ رک جائیں، لیکن اگر آپ بچوں کے لیے نہیں رک پا رہی، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے، میرے سے یہ سب اتنا برداشت نہیں ہو پا رہا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا۔ مطلب ہم ہندو تو نہیں ہے نا کہ ہم نے ایک ہی عورت کے ساتھ بندھ گئے ہیں یا ایک ہی مرد کے ساتھ بندھ گئے ہیں تو پوری زندگی ہم اسی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ آپ کے پاس پورا اختیار ہے، رائٹ ہے، آپ اپنے جو ہے وہ گھر والوں سے بات کر سکتے ہیں، آپ اس انسان سے بات کر سکتے ہیں، اور بعض دفعہ بات کر کے بہت سے مسئلے مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ جب 2-3 لوگوں سے، گھر والوں سے بات کریں گے کہ ٹھیک ہے میرا یہاں گزارا نہیں ہے، وہ بیٹھتے ہیں، وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ ہو سکتا ہے آپ کے حق میں ہو سکتا ہے آپ کے خلاف ہو، اور اگر آپ اس فیصلے سے بھی ایگری نہیں ہوتے، وہ فیصلہ بھی اس کے بعد بھی آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ ریزلٹس نہیں ملتے، تب بھی آپ کے پاس آپشن علیحدگی کا ہوتا ہے۔ یہ بے وفائی کا، یہ چیٹنگ کا، یہ کسی بھی صورت یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک مرد چیٹنگ کر رہا ہے اور آپ چیٹنگ کریں اور آپ پہلے جیسے ہو سکیں۔ آپ نہیں ہو سکتے، آپ سائیکولوجیکلی نہیں ہو سکتے، آپ ایموشنلی نہیں ہو سکتے، آپ کی باڈی کمپوزیشن وہ ہے ہی نہیں ہے، آپ کی سائیکولوجیکل کمپوزیشن وہ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اور طرح سے بنی ہے، مرد اور طرح سے بنا ہے، آپ مرد کے مقابلے نہیں ہے، مرد آپ کے مقابلے نہیں ہے۔ اگر وہ چیٹنگ کر رہا ہے، اگر وہ دکھ دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، آپ کو مار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، غلط کر رہا ہے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں اس کو کلیریفائی نہیں کر رہا، وہ انتہائی برا انسان ہو سکتا ہے، لیکن کسی برائی کا جواب کیا کبھی برائی ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا ہے۔ آپ بیٹھیں، پہلے صبر کرنا سیکھیں۔ 2 مہینے نہیں ہوتے، 10 دن نہیں گزرتے، 20 دن نہیں گزرتے، ہر ایک بات ماں باپ کو بتانی شروع کر دینی، ہر ایک چیز، جی ہم اس رشتے سے تنگ آ گئے۔ کیسا آپ کا صبر تھا کہ وہ 10 دن میں ٹوٹ گیا؟ کیسی آپ کی وہ چیزیں جو آپ نے مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا تھا کہ آپ سے چند لمحہ صبر نہیں ہوا؟ اگر آپ اس میں صبر کر لیں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری تربیت لڑکیوں کے لحاظ سے بہت بری ہے، بہت بری۔ ہم نے اپنی لڑکیوں کو ٹرین نہیں کیا۔ آپ میں سے مجھے بتائیے گا ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے، کتنے پیرنٹس نے اپنے جا کر کہا کہ سب سے پہلے آپ نے جس لوگوں کا دل جیتنا ہے وہ آپ کے ساس سسر ہیں؟ کتنوں نے کہا؟ پھر آپ کا ہسبینڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کو اگر آپ نے جیتنا نا تو پہلے اس کی ماں کو جیتنا پڑے گا۔ یہ غلط بات آپ کو بتا دی کسی نے کہ مرد کا جو دل وہ اس کا جو رستہ ہوتا ہے وہ میدے سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے ہم نے میدے پہ کام کرنا شروع کر دیا، ہم نے بس کھانے بنانے پہ کام کو شروع کر دیا۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لڑکیوں کو یہ پتا تھا کہ اگر آپ کا ہسبینڈ چیٹنگ کرے گا کہ آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آپ کتنی لڑکیوں کو یہ پتا تھا کہ اگر میرا ہسبینڈ مجھے مارے گا مجھے کیا کرنا ہے؟ کتنی لڑکیوں کو پتا تھا کہ اگر میرا ہسبینڈ لیٹ نائٹ گھر آئے گا مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر میرا ہسبینڈ مجھے 5 لوگوں میں ذلیل کرے گا میں نے کیسے اس کو کور کرنا ہے، کیسے اپنی چیزوں کو کرنا ہے؟ اور اگر میرا ہسبینڈ برا ہے، وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی میرا نہیں بن رہا، مجھے کیسے ایک سٹیپ بیک آنا ہے؟ ہم نے پہلا سٹیپ ہی طلاق رکھ لیا۔ میں ویڈیو کو یہاں روک کے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا۔ بیسیکلی ہمارے یوٹیوب پہ 2 چینل ہیں، ایک ہے کامران شریف ریلیشن شپ کوچ کے نام سے، اس میں بیسیکلی ہر اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے گا جو ہسبینڈ اینڈ وائف سے ریلیٹڈ ہے، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میرے اس چینل سے اس طرح کی ویڈیوز بنائی جائیں کہ جس سے جو ہے وہ معاشرے میں طلاقوں کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو سکے، اور ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں ہمیں ضروری ہیں وہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ دوسرا جو ہمارا چینل ہے وہ ہے کامران شریف لائف کوچ کے نام سے، اس میں ہم مینٹل ہیلتھ پہ، انزائٹی پہ، ڈپریشن پہ، سیلف ہیلپ پہ جو ہے نا وہ مسئلے مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ تو دونوں چینل کے جو لنکس ہیں وہ آپ کو میری ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اگر نہ بھی ملے تو آپ یوٹیوب پہ یہ دونوں چینل کو سرچ کیجیے گا، اور آپ اپنی انٹرسٹ کے اکارڈنگ جون سا آپ کو چینل لگے اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہم وقت نہ ضائع کریں، ہم اپنا وقت بھی بچائیں اور اگلے کا وقت بھی بچائیں۔ نارملی میجورٹی کیسز میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جن لڑکیوں نے جلد بازی میں طلاق لی وہ آج تک رو رہی ہیں، وہ آج تک اپنے اس فیصلے پہ پچھتا رہی ہیں۔ اگر آپ کے انسان میں کوئی برائی ہے،
उसके कुछ लेवल्स पे आप ट्रीटमेंट करें। सबसे पहले उसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दें। ये जो रोज रोज आप कंप्लेन कर रही है ना, थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ी देर रुक कर देखें, आप सब्र कर देखें। फिर उसके बाद सब्र से भी कुछ नहीं हो रहा, फिर आप फैमिली मेंबर में से अपने फादर को इन्वॉल्व करें, मदर को नहीं। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, ये इंसान जानी है, ये इंसान मुझे मार रहा है, ये इंसान कर रहा है, या इसके भी कुछ स्टेजेस हैं, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, आपने हर चीज को देख के सोच के समझ कर चलना है। और मेजोरिटी केसेस में जब लड़की सब्र करती है, जब औरत, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सब्र ही करें, मैं समझ सकता हूं ये बहुत डिफिकल्ट काम है, और यकीनन ये आपका जो है ना, अगर आप सब्र करते हैं तो अल्लाह के यहां बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मुकाम है। लेकिन आप अलहदगी भी कर सकते हैं, लेकिन चीटिंग किसी सूरत नहीं कर सकते आप। ये नहीं कि उसने बुरा किया और मैंने बुरा किया। और जब आप अपने फैसलों को खुद अपने हैंड में, अपने हाथ में लेती है ना, मतलब आप अपनी बहनों से डिस्कस उस तरह से नहीं करती कि देखे औरत और मर्द एक दूसरे का लिबास है। आप अपने शोहर को बरहना करेंगी, उसकी बातें बताएंगी, तो यकीनन वो बरहना ही होगा ना, उसका लिबास आपने बेलिबास कर दिया उसको, इससे आपके रिश्ते से और बरकत उठ जाएगी। आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, ठीक है आपके पास है, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या आपने पहले स्टेप पे बर्दाश्त किया, क्या आपने पहले स्टेप पे उसको वक्त दिया। मैं जानता हूं 10 दिन में तलाक होगी, हफ्ते में तलाक हुई हुई है, मैंने स्टोरी सुनी, हफ्ते में तलाक होगी, 1 महीने में तलाक होगी, 2 महीने में तलाक होगी, 1 साल में तलाक होगी। जी उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था, जी उसने मुझे कोई बात कर दी थी। यार हर इंसान गुस्से में होता है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं, आपको क्या पता मैं कितना बुरा इंसान हूं, आप नहीं जानते ना मेरे बारे में, तो आप नहीं जानते। मेरी वाइफ और मेरा इतना इतना एक जो है ना वो रिलेशनशिप रहा। उसने मुझे बड़ी दफा जो है वो कहा कि आपकी मुझे ये चीजें अच्छी लगती, मैंने उसे कहा कि यार ये मुझे तुम्हारी ये चीजें नहीं अच्छी लगती। अगर हम स्टार्टिंग में ही मैं ये सोच लेता कि यार ये मेरा आइडियल नहीं है, या वो ये सोच लेती तो मेरा आइडियल नहीं है, तो आज हम जिंदगी में इतने साल, जैसे हमारी छोटी उम्र में शादी हुई, हम दोनों को बहुत सी चीजें नहीं पता थी, तो हमने वक्त के साथ सीखी ना। यही चीज आज आप मेरी बहन पल्ले बांध लें कि आपके घर को आपके सिवा, क्योंकि माँ बाप है आउटसाइडर, मैं हूं आउटसाइडर, जो बैठे हैं आप घर में बैठे हैं, आप किसी की बात के पीछे लग के, वो बेवफा है तो आपने बेवफाई नहीं करनी, वो आपको धोखा दे रहा है आपने उसे धोखा नहीं देना, आपने उसे पूरी स्पेस देनी है, आपने उसे अंडरस्टैंड करना है, आपने उसे हमेशा कहना है बकाया। ये देखें हमारा क्या होता है, जब हम कहते हैं ना कि हम किसी से एक स्टेप बैक आ रहे हैं, तो हम मुंह बना के बैठ जाते हैं, हम उसे नोटिस करा रहे हैं कि मैं तेरे तो नाराज हूं, मैं तेरे नहीं। दिस इज नॉट साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप उसके साथ हैं और आपने उसे ये शो कराया हुआ है कि ठीक है, अगर आपको मेरी बात अभी समझ नहीं आ रही, मैं आपको सुनने के लिए अवेलेबल हूं। जब आपको लगे कि यार ये इंसान मुझे जो है ना वो सुनना, मतलब आपको लगे कि मुझे किसी इंसान को सुनाना चाहिए, आई एम देयर, मुझे आप सुनाइएगा, मैं आपकी सुनने के लिए तैयार हूं। आप वक्त दें, उस वक्त में उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, उसे डिस्कंफर्ट फील नहीं कराएं, उसे थोड़ा स्पेस के साथ वक्त दें, उसके ऊपर जंप नहीं करें। ये बेस्ट चीज है, आपके बुरे से बुरे इंसान को भी जो है ना वो करके रख देगी। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि चीटिंग का बदला सिर्फ और सिर्फ आपके घर की तबाही है, कि अगर आपने चीटिंग कर ली तो मर्द अपनी चीटिंग तो भूल जाएगा, आपकी चीटिंग को ऐसे दुनिया में करेगा, वाह वेला पिटेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। खुदारा ना तो अल्लाह की नज़र में बुरे बने, ना अपने हस्बैंड की नज़र में बुरे बने, और ना ही अपनी फैमिली की नज़र में बुरे बने। आपको अगर एक इंसान मान के चलें, ये जो मैंने मुफ्त वीडियोस बनाता हूं तो फिर नीचे कमेंट्स आने लग पड़ते हैं कि जी औरत ऐसे में क्या करे, औरत ऐसे में क्या करे। मैंने इस पे पहले भी डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है, मैं फिर भी आपको इस वीडियो में एक ही चीज कहूंगा, सब्र। सब्र हर मसले का हल होता है। अगर आप सब्र, पहले स्टेप पे सब्र रखें, दूसरे स्टेप पे आप जो है वो एक स्टेप बैक आए, तीसरे स्टेप पे आप सेल्फ लव की तरफ आए, अपने आप को बनाए संवारे, खुद के ऊपर काम करें कि पता चले कि यार ये बंदा जो है ना, मैं जिसको लूज करूंगा वो एक वर्थफुल इंसान है, उसकी एक वर्थ है। ये नहीं कि घर में भांडे धो रही हूं, सर बांधा हुआ है और गंदे कपड़े पहने हुए, बदबूदार कपड़े पहने हुए, और बाहर वो एक सेक्रेटरी के साथ उसका इक्की बिक्की है, और वो जो सेक्रेटरी है वो बड़ी वेल ड्रेस्ड है, लिपस्टिक लगाती है, उसके लिए तैयार होती है, खुशबुओं में वो जो है वो अपने आप को निखारे रखती है, और आपके साथ जब वो कंपैरिजन करेगा वो तो कहेगा ना वही बेहतर है। और फिर इसके बाद आपको ये सब है तो फिर अपने घर में से एक मर्द के साथ आप डिस्कस करें। मां के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन मां से कहें कि अब्बू जी से डिस्कस करें, भाई जी से डिस्कस करें कि मेरा शोहर जो है वो मुझे बहुत ज्यादा दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, अजियत दे रहा है, आप काइंडली इससे बात करें। अब वो बात करते हैं, बात हो सकता है मेजोरिटी केसेस में समझी जाए, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझता, फिर भी कोशिश करें कि सब्र, बच्चों के लिए सब्र का बड़ा जरूरी है।
آپ کو ایک مرد سے آکسیٹوسن چاہیے، مطلب اس کا ساتھ بھی آپ کے لیے کافی ہے. اب یہ بہت زیادہ ہمارے ادھر مسکنسیپشن پھیلا دیے گئے ہیں، وہ عورت بیچاری ویسے ہی غلط ٹرین کر دی گئی ہے. پھر اس کے بعد بچے ہیں، بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، یہ سارے اپنے فیصلے سوچ کے کرنے ہیں. پھر اس کے بعد اگر میں کچھ اس طرح کا قدم اٹھاؤں گی تو اس کے بعد جو انسان میری زندگی میں آئے گا وہ میرے ساتھ کیسا ہوگا، وہ میری اولاد کے ساتھ کیسا ہوگا، کیا وہ اس سے بہتر ہوگا؟ چیٹر ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ ہو سکتا ہے وہ اس سے بڑا چیٹر ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو کم از کم اتنا تو تھا کہ ان بچوں کو کچھ وراثت تو مل جائے گی، یا ان بچوں کو کوئی مستقبل تو مل جائے گا. اب یہاں تو وہ بھی گیا. سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا. یہ چیٹنگ کا بدلہ چیٹنگ نہیں ہوتا، کبھی یہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں دو لوگ غصے میں ہوں تو کیا وہ لڑائی جو ہے وہ بڑھتی ہے کہ کم ہوتی ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے آپ بتائیں. بڑھتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. تو ہم کیوں کسی انسان کی غلطی کو ہم جو ہے وہ اور طول دیں اور ہم اس کے ساتھ غلط کرنا شروع کر دیں؟ ٹھیک ہے، نہیں بن رہی سر، اللہ اللہ خیر صلاح، لیکن پہلے سٹیپ پہ اللہ اللہ خیر صلاح نہیں کرنی، وقت دے کے چیزوں کو دے کے. اور میرا یہ مشاہدہ ہے کہ بہت سے لوگ جو پہلے بہت برے تھے، تھوڑی دیر گزری وہی مرد اتنے اچھے ہو گئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں آپ کو ویڈیو میں ایک بتاؤں گا. ایک بینک مینیجر تھا اور اس کی وائف کے ساتھ سٹارٹنگ کے 6 مہینے اس کی اتنی لڑائی تھی اور اس عورت نے وہاں صبر کیا. اور اس 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے اور 1 دن گزرے، اس کی لائف ایسے بدلی کہ اس عورت نے خود کہا کہ اگر میں اس جگہ پہ صبر نہ کرتی تو میں ایک اچھے انسان کو لوز کر دیتی، ایک اچھے انسان کو کھو دیتی. تو خدا رہا تھوڑا سا صبر بہت سی چیزوں کو بدل سکتا ہے. چیٹنگ کا بدلہ چیٹنگ نہیں ہوتا. کسی بھی ریلیشن شپ میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ صبر اور کمیونیکیشن ہونی چاہیے اور وقت دینا چاہیے. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ کا کوئی بھی ریلیشن شپ ایڈوائس کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ مجھے ٹک ٹاک پہ ان باکس کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ وائس میل کیجیے گا، میں انشاءاللہ سن کے جو آپ کو جو ہے وہ بیٹر گائیڈ کر سکتا ہوں میں ضرور کروں گا. میری کوشش ہے کہ میں اس معاشرے میں طلاقوں کی ریشو کو کم سے کم کر سکوں. اللہ تعالیٰ میرے اس مقصد میں مجھے کامیاب فرمائے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.